حضرت لقمان نے چونکہ ازراہ شرافت، یہ بھی کوئی بھی شریف آدمی جو ہے وہ کوئی باس ہو تو وہ اپنے سبارڈینیٹ سے ماتحت یہ تقاضا نہیں کرتا ارے تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے. اسی طرح کوئی جو شرافت ہے والدین کی وہ انہیں روکتی ہے اس چیز سے کہ وہ بچوں سے کہیں اے میرا ادب کیا کرو. بچے خود بخود ادب کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر والدین تربیت کر رہے ہیں تو والدہ والد کا ادب کرنے کو کہتی ہے، والد والدہ کا شکر کرنے کو کہتا ہے، ادب کرنے کو کہتا ہے. لیکن کوئی شریف آدمی خود کسی سے تقاضا نہیں کرتا تم میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، یہ شرافت کے خلاف ہے. لیکن چونکہ حکمت کے مضامین اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذریعے سے مکمل کیے، اس میں جو ایک گیپ رہ گیا تھا ان کی شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گیپ کو پورا کیا. بالکل ٹھیک. سر پھر یہ فرمائیں کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کی حدود کیا ہیں؟ ہم ان کو کیا ان کی حدود سمجھیں گے کہ یہ ہیں والدین کے حقوق؟ جی یہاں پر بڑا خوبصورت مقام ہے. اس کا پورا ترجمہ اگر میں ناظرین کے سامنے رکھوں تو زیادہ فائدہ ہوگا، پھر ہم حدود کی طرف اسی کے اندر سے آ جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے. بالکل ٹھیک. نصیحت کی ہے، جس کو ہم اردو میں نصیحت کہتے ہیں، عربی میں وہ وصیت ہے. نصیحت خیر خواہی کو کہتی ہیں عربی زبان میں. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو وصیت کی ہے. اچھا اب وصیت کی اس کے بعد جو جملہ تھا مین وہ کیا تھا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ احسان مان میرا اور اپنے والدین کا.